آج ہم بات کریں گے قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 کے بارے میں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ کتاب سے مراد یہ کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ ہدایت والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نماز ہی مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، اور انسان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے مال دیا جاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے اس کا مال بھی پاک رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بات ایمان کی ہو رہی ہے۔ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو تم میں سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ دنیا فانی ہے، سب نے مر جانا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں بات کافروں کی ہو رہی ہے، تو آپ ایک کافر کو جتنا مرضی دلال پیش کر دیں، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کو آپ بہت ڈرا لیں، آخرت اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، لیکن وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر نہیں چلتے، اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔